السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کے حوالے سے دو ایشوز پر بات کروں گا۔ ایک تو خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آخری گیند تک لڑوں گا، میں تو جی اسپورٹس مین ہوں، کرکٹر ہوں، کپتان رہا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، آخری گیند تک لڑوں گا۔ اور دوسرا یہ ایک لطیفہ ہے، خان صاحب کا جوک بن گیا ہے، آخری گیند تک لڑوں گا۔ دوسرا ایشو ہے خان صاحب کا مقبولیت کا گراف، کہ وہ کیا اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے، کتنا نیچے گیا ہے، اگر نیچے گیا ہے تو، اگر اوپر گیا ہے تو کتنا اوپر گیا ہے۔ اور اپوزیشن کا ایشو ہے کہ اپوزیشن کے لیے کس طرح ماحول تھا، کل کیا صورتحال تھی، پرسوں کیا صورتحال تھی، اور آج کیا صورتحال ہے۔ اس کا تھوڑا سا میں جائزہ لوں گا آج کے ویلاگ میں۔ پہلے تو خان صاحب کے آخری گیند کی بات کروں گا۔ آخری گیند کون سی؟ آخری گیند اسمبلی میں جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت بھی خان صاحب یہ فرما رہے تھے بار بار کہ میں تو جی استعفیٰ نہیں دوں گا، آخری گیند تک لڑوں گا، لیکن آخری گیند بھی اٹھا کر بھاگ گئے جب ہارنے لگے تھے، جب ہار چکے تھے، ہارنے لگے تھے نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہار چکا ہوں تو آخری گیند اٹھا کے بھی بھاگ گئے اور وکٹیں بھی اٹھا کے بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ تو ساری گیم ہی ختم کر دی، یعنی بازی الٹ کر دی۔ جب وہ شطرنج کھیلتے ہیں نا، جب کوئی ہارتا ہے تو بازی الٹ کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ خان صاحب نے وہ کام کیا۔ اور اب دوبارہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اب وہ پھر سے وہی راگ الاپ رہے ہیں کہ جی میں آخری گیند تک لڑوں گا۔ پہلے آپ گیند کون سی لڑے، آخری گیند، پہلے بھی بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو آج بھی ابھی بھی خان صاحب وہی کام کریں گے۔ خان صاحب کے پاس لوگوں کی حمایت نہیں ہے، خان صاحب کے پاس ایم این ایز نہیں ہے، تو آخری گیند کیسے لڑیں گے؟ تو یہ مجھے سمجھ میں خان صاحب کی آخری گیند آ نہیں رہی کہ یہ کون سی آخری گیند کہہ رہے ہیں، جب گیم ہار چکے ہیں، ختم ہو چکی ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اکیلے کھڑے ہیں میدان میں، کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو لڑوں گا جی، کوئی کھلاڑی ہے نہیں کھیلنے کے لیے، کھلاڑی سارے چھوڑ گئے ان کے، کہہ رہے ہیں میں تو لڑوں گا جی، میدان میں آ جاؤ جی، اور میدان چھوڑ کر بھاگ بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا مطلب جو جس انداز میں کانفیڈنس کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آخری گیند تک لڑوں گا، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ دوسرا ایشو خان صاحب کی مقبولیت کا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت کا گراف تیزی سے زمین بوس ہو گیا ہے، دھڑام سے نیچے چلا گیا ہے۔ یہ ان دنوں میں جب سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور خان صاحب نے ڈیلی بیسس پر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی وقت یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں، پھر امریکہ پر الزامات، امریکہ کا نام بھی لے لیتے ہیں، اور پھر فوری طور پر کہتے ہیں او نام لے لیا جی، وہ کوئی بس کسی ملک کا تھا۔ اور یہ جو خط کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں جو، اور تحریک عدم اعتماد سے بھاگ جانا، آئین توڑ کر کہ غیر آئین اقدامات، آئین توڑ کر اسمبلی توڑ دی اور آئین توڑ کر تحریک عدم اعتماد سے بھاگ گئے، تو یہ سارے اقدامات جو آئین توڑ کر یہ سارے اقدامات، یعنی کابینہ تحلیل کرنا، صدر خط لکھ رہے ہیں، یہ سارے غیر آئینی اقدامات قرار دے دیے نا۔ یہ تو ثابت ہو گیا، سپریم کورٹ فیصلہ دے دے تو اس کا مطلب ہے اسٹیمپ لگ گیا، مہر لگ گیا، مہر ثبت ہو گئی خان صاحب کے ان اقدامات پر کہ یہ غیر آئینی اقدامات تھے۔ تو اس کی وجہ سے خان صاحب کا ان پورے یعنی ایک مہینے کے اندر جو دن بدن تیزی کے ساتھ گراف نیچے جا رہا ہے، یہ خان صاحب نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور نہ یوتھیوں نے سوچا ہوگا کہ ان کے ہیرو اس طرح بھی زیرو ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جنہوں نے ہیرو بنایا تھا وہ زیرو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے بظاہر تو انہوں نے نہیں بنایا، خان صاحب نے اپنے اقدامات سے بنے ہیں زیرو، کیونکہ وہ تو نیوٹرل بن کے کھڑے ہیں، ان کی کوئی انوالومنٹ نظر نہیں آئی۔ یہ 2-3 دن 4 دن جو حالات بنے، 5 دن جو بحران چلا ملک میں، اس میں اپوزیشن کو کہیں شک لگ رہا تھا کہ بھئی خان صاحب کیسے کر سکتے ہیں، اکیلے تو خان صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، اگر اکیلے کیا ہے تو سپریم کورٹ سے پتہ چل جائے گا، سپریم کورٹ پھر سپورٹ نہیں کرے گی۔ اگر تو خان صاحب کو بڑی کسی طاقت کی، بڑی کسی قوت کی سپورٹ ہے، آشیرواد ہے، تو پھر خان صاحب کو شاید یہ ہضم ہو جائے گا یہ غیر آئینی اقدامات سارے، لیکن سپریم کورٹ سے کلیئر ہو گیا،
اس کا مطلب ہے کہ کسی کی طرف سے بھی خان صاحب کو حمایت حاصل نہیں تھی کسی بڑی قوت کی طرف سے، اور سپریم کورٹ سے بھی حمایت نہیں مل سکی۔ اب خان صاحب جو ہے تن تنہا رہ گئے ہیں، اور خان صاحب نے جو جلسہ کیا، پہلے میں جلسے پہ آتا ہوں، پھر جو کال دی لوگوں کو احتجاج کریں، نکلے، کتنے لوگ نکلے، جشن کے لیے لوگوں کو کہا جشن مناؤ جی۔ اور یہ یوتھ واحد ایک قبیلہ ہے، سمجھے، ایک جتھا ہے ایسا جو وادی کیلاش کے قبیلے کی طرح کا کام کر رہا ہے کہ اگر کوئی خوشی پہ بھی ناچ رہے ہیں اور غمی پہ بھی ناچ رہے ہیں۔ وادی کیلاش کے لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ یا شادی ہوتی ہے تو بھی ناچ رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی خوشی میں جشن منا رہے ہوتے ہیں، غمی نہیں کرتے، یعنی روتے نہیں ہیں وادی کیلاش کے لوگ۔ تو یہ بھی یوتھ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آئین اس نے توڑ دیا، اسمبلی توڑ دی، آپ کی اپنی حکومت ختم کر دی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایک تو جلسہ جو منعقد کیا تھا 27 مارچ کا اپوزیشن کے مقابلے میں کہ میں 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا، میں نے حساس اداروں کی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، بتایا تھا، جو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، جو حساس ادارے ہیں ملک کے، ان کی رپورٹس کے مطابق 40 سے 45 ہزار لوگ تھے خان صاحب کے جلسے میں، اور 40 سے 45 ہزار لوگ لانا 6 حکومتوں کو کوئی اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مرکزی حکومت ان کے پاس ہو، پنجاب بڑا صوبہ ہے، پورا پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہو، کے پی کی فل فلیج حکومت ان کے پاس ہو، گلگت بلتستان کی فل فلیج حکومت ان کے پاس ہو، اور کشمیر کی آزاد کشمیر کی فل فلیج حکومت ان کے پاس ہو، بلوچستان کی حکومت جو ہے اتحادی ان کے پاس ہو، ماں سوائے صوبہ سندھ کے باقی تو پورے ملک میں حکومتیں، ساری حکومتیں ان کی تھی۔ تو ان 6 حکومتوں کے لیے 40-50 یا 40-45 ہزار لوگ لانا، وہ بھی اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی اتنا بڑا تیر مارا ہے کہ پی ٹی آئی نے یا خان صاحب نے، میرا نہیں خیال کہ تیر مارا ہے، اور وہ بھی سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے۔ گلگت بلتستان کے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اس کی 31 گاڑیاں تو ہمارے دوستوں نے گنی تھی، وہ سوشل میڈیا پہ بھی آئی تھیں۔ اب وہ سرکاری لوگوں کو، سرکاری جو افسران ہیں ان کو آپ سرکاری وسائل سے کہیں کہ جی اتنی گاڑیاں آپ نے لانی ہیں، اتنی گاڑیاں آپ نے لانی ہیں، ایم این ایز کو فیسیلیٹیٹ کیا، سرکاری وسائل استعمال کیے، پھر بھی آپ 40-45 ہزار لوگ نکال پائے۔ اور اسی وقت ہی، اسی دن ہی مولانا فضل الرحمان کا بھی یہاں پہ مارچ پہ پہنچا ہوا تھا 27 مارچ کو۔ تو مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ اور جلسے کے لیے، اس میں مریم نواز ابھی نہیں پہنچی تھی، نون لیگ کا قافلہ نہیں پہنچا تھا، باقی جماعتیں نہیں پہنچی تھی، مولانا فضل الرحمان کا صرف 70,000 رپورٹ کر رہے تھے وہی ادارے۔ تو آپ بتائیں، مولانا تو کوئی وسائل نہیں ہے، مولانا کے پاس ایک صوبے کی حکومت نہیں ہے، وہ اپنی جیب سے مولوی خرچہ کر کے ادھر پہنچے، 70,000 لوگ آپ کو نکالنے آئے تھے۔ آپ پہلے اعلانات کرتے تھے کہ جی 5,000 لوگ اکٹھے ہو جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ 70,000 لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو خان صاحب کا اعتماد، خان صاحب لوگوں کا خراب کر چکے ہیں، خان صاحب پر اب اعتماد لوگ نہیں کر رہے، اور لوگ تو پہلے بھی نہیں کرتے تھے، بس کرایا جاتا تھا جس طرح ماحول اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا خان صاحب کے لیے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ساتھ چھوڑ گئی ہے خان صاحب کا، تو خان صاحب کی جو مقبولیت، جو مصنوعی مقبولیت کا گراف اوپر چڑھا دیا گیا تھا، جو مختلف اداروں سے سروے آ رہی تھی 3.5 سال تک، جی فلاں ادارے نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سروے کیا ہے، فلاں ادارے نے سروے کیا ہے، فلاں ادارے نے رپورٹ جاری کر دی ہے جی، اور خان صاحب کا گراف اوپر ساروں سے اوپر کھڑا کر کے اور رپورٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ حکومت ان کے پاس تھی، خان صاحب کو چلانا تھا، نظام خان صاحب کا چلانا تھا، جنہوں نے یہ کروانا تھا۔ حکومتیں کرواتی ہیں اور ان کے سپورٹر کرواتے ہیں، جو لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں۔ تو خان صاحب کا اب وہ جو گراف ہے وہ نیچے، تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ ابھی خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد جب آنے والی تھی، ایک دن پہلے، یعنی اتوار سے ایک دن پہلے 2 تاریخ کو خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا۔
اس میں لوگوں کو نوجوانوں کو اپیل کی کہ نوجوانوں باہر نکلو، احتجاج کرو، بڑی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، حکومت کے خلاف، آپ کے خلاف ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہو رہی۔ اور بھیا کدھر سے پاکستان کے خلاف سازش آ گئی؟ ابھی تو کسی نے آپ کو مانا ہی نہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کوئی تصدیق آئی کہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا ہے، نہ سپریم کورٹ نے انڈوز کیا، نہ آپ کے اٹارنی جنرل نے انڈوز کیا۔ کوئی عالمی سازش نہیں تھی۔ آپ نے خط لہرا کے لوگوں کو دکھایا جی یہ خط ہے، باہر نکلو، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یہ عمران خان کے خلاف نہیں، یہ فوج کے بھی خلاف ہے جی، یہ پی ٹی آئی اور فوج دونوں کے خلاف سازش ہے۔ اب فوج کو بھی انوالو ہے، کبھی چاہیں تو فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دلوا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جب چاہیں پھر وہ فوج کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں خود کو بچانے کے لیے۔ تو خان صاحب پہلے بھی جو فوج کے بارے میں جو تاثرات دیتے رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، وہ بھی سارا ریکارڈ پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اور خان صاحب نے جو بہرحال جو ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ عالمی سازش ہو رہی ہے جی، اپوزیشن یہ سارے غدار ہیں، یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، حکومتیں گرا رہے ہیں عالمی قوتوں کے کہنے پہ پیسے لے کر امریکہ سے، تو نکلو باہر، احتجاج آج بھی کرو اور کل بھی کرو۔ کتنے لوگ نکلے جی خان صاحب؟ پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں تو میں نے رپورٹ دیکھا کہ چند درجن لوگ کراچی میں، چند درجن لوگ پشاور میں، چند درجن لوگ آئے تھے اسلام آباد نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے، اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چند درجن تھے۔ جتنی گاڑیاں تھی اتنے سمجھے بندے تھے۔ اسد عمر آئے تھے، ان کو خطاب کرنے بڑی اسکرین لگائی ہوئی تھی پریس کلب کے باہر اسلام آباد میں۔ تو سینکڑوں لوگ بھی نہیں نکلے خان صاحب کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خان صاحب خود اپیل کر رہے ہیں، حکومت جا رہی ہے، وزارت عظمیٰ جا رہی ہے، لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی خان صاحب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے خان صاحب کو، کوئی خان صاحب کی آواز اب سننے والا نہیں ہے، کوئی باہر ان کے لیے سڑکوں پر نکلنے والا نہیں ہے، کوئی 10 لاکھ لوگ آنے والے نہیں ہیں۔ پھر خان صاحب نے کہا جی میں شاہراہ دستور پر لاؤں گا لوگ، 1 لاکھ لوگ لاؤں گا جی، کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے، ان کو اندر نہیں جانے دینا، یہ غدار ہیں، یہ بکاؤ ہیں، یہ پیسوں پر بک گئے ہیں، یہ سارے غدار ہیں، ان کے چہرے دیکھو، ان کے چہرے پہچانو، ان کو نہیں جانے دینا۔ یہ لوگوں کو بھڑکانا، اکسانا اور لڑائی جھگڑے اور فساد پہ، تصادم پہ اکسانا، انکریج کرنا، یہ وزیر اعظم، یار یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے۔ تو خان صاحب اس میں بھی ناکام ہوئے۔ معاملہ کہیں عدالت میں جا رہا تھا، کہیں بہرحال خان صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے۔ نہ 1 لاکھ لوگ آئے شاہراہ دستور پر MNAs کا راستہ روکنے کے لیے، نہ 10 لاکھ لوگ آئے خان صاحب کے لیے، نہ نوجوان نکلا خان صاحب کے لیے۔ تو خان صاحب کی مقبولیت کا آپ گراف اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین بوس ہوا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات کہ خان صاحب نے یہ جو MNAs ہیں پنجاب میں الگ چھوڑ چکے ہیں لوگ، جو جہانگیر ترین گروپ ہے، علیم خان گروپ الگ چھوڑ چکا ہے، اور علیم خان نے دھواندار پریس کانفرنس کی۔ خان صاحب نے جی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، اپنے عثمان بزدار کو ہٹا دیا اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر دیا جی۔ وزیر اعلیٰ کو اب کوئی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ بھاگ رہے ہیں اسمبلی سے، وہی کام کر رہے ہیں جو خان صاحب نے مرکز میں کیا۔ تو وہ پرویز الہی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلوانا چاہ رہے کیونکہ وہ ہار رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کو لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کے کینڈیڈیٹ ہے نا پرویز الہی صاحب، لیکن ان کو ووٹ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور 199 لوگوں نے ووٹ دیا ہے حمزہ شہباز کو، جو علامتی اسمبلی انہوں نے کی تھی۔ اب مرکز میں خان صاحب کے 197 ووٹ پڑے ہیں، اپنے ہی 22 ارکان جو ارکان قومی اسمبلی ہے خان صاحب کے اپنے پارٹی کے، وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں، جو MQM چھوڑ چکی ہے، BAP چھوڑ چکی ہے، اور اس کے علاوہ MQM BAP اور کون سی جماعتیں ہیں اتحادی، کاف لیگ مکس ہو گئی، یعنی کاف لیگ کے 2 بندے چودھری سالک حسین اور طارق بشیر چیمہ، وہ بھی اپوزیشن کے پاس آ گئے۔ تو یہ 3 اتحادی ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک جو ہے جماعت تھی GDA، ان کا بھی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن 3-4 اتحادی، جمہوری وطن پارٹی چھوڑ چکی۔
تو 4 اتحادی چھوڑ گئے، 22 ارکان قومی اسمبلی چھوڑ گئے، لوگ نوجوان نہیں نکلے خان صاحب کے کہنے پر، اور پھر خان صاحب نے یہ جو ابھی بلنڈر مارا آئین توڑنے کا کہ اسمبلی توڑ دی اور آئین سے بھاگ گیا، آئینی جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس سے بھاگ گئے، آئین کی پاسداری نہیں کی اور قاسم سوری سے رولنگ دلوائی اور اسمبلی توڑ کر جو حکومت ختم کر کے کابینہ تعلیل کر کے بیٹھ گئے، جی وہ جلدی کرو، جی جلدی کرو، یہ کر لو اپنا نگران سیٹ اپ، جی نام، جی صدر خط لکھ رہے ہیں کہ نام بھیجو تو نگران سیٹ اپ کریں۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ بس میں جیت گیا اور اپوزیشن ختم ہو گئی جی، لیکن سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ دیا تاریخی جو خان صاحب اب ہاتھ مل رہے ہیں، اب خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، اس وقت تک کچھ نہیں رہا۔ اب کیا چال چلیں گے یہ کل پتہ چلے گا قومی اسمبلی میں جب ووٹنگ کا مرحلہ آئے گا کہ خان صاحب کون سی نئی چال چل رہے ہیں، لیکن جو بھی چال چلیں گے وہ آئینی نہیں ہوگی، کیونکہ آئینی آپشنز ان کے پاس، آئینی دروازے بند ہو چکے۔ جس آئین کو یہ روندیں گے، جس آئین کا چہرہ مسخ کریں گے، جس آئین پر شب خون ماریں گے، جس آئین کے ساتھ اتنی بڑی واردات ڈالیں گے، تو وہ آئین ان کو راستہ دے گا؟ یار میرا نہیں خیال کہ وہ آئین ان کو کوئی راستہ دے گا۔ اب یہ پہلے بھی راستہ نہیں دیا آئین نے، انہوں نے غیر آئینی اقدامات کر لیے اور آئین کو مسخ کر کے جو ہے اور اقدامات کیے، لیکن ملا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو خان صاحب کا میں بیک گراؤنڈ یہ بتایا، یہ جو ابھی اقدامات کیے ہیں ان دنوں میں، خان صاحب کا گراف بالکل زمین بوس ہو گیا ہے۔ اب خان صاحب جتنی بھی باتیں کریں، جتنے بھی دعوے کریں، لیکن خان صاحب کو مجھے نہیں لگ رہا کہ خان صاحب کا اگلے الیکشن جو ہے خان صاحب کو مل سکتا ہے۔ اوورسیز کو ووٹ کا حق دیا ہے، لیکن ابھی الیکشن کمیشن نے ظاہر فیصلہ کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ نئی حکومت اگر آتی ہے جس کے امکانات قوی بتائے جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو یہ انتخابی اصلاحات نہیں کرے گی۔ یہ ای وی ایم شی وی ایم خان صاحب رکھیں اپنے پاس بھائی، یہ ای وی ایم نہیں چلنے والا، اور نہ اوورسیز والا یہ جو ڈرامہ رچایا ہے خان صاحب نے، نہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ متفقہ تمام جماعتیں جس پر متفق ہوں، خان صاحب کے علاوہ کون سی جماعت اس پہ متفق ہے جی؟ خان صاحب متفق ہیں، خان صاحب کی جماعت متفق ہے، وہی آئین ہے، وہی۔ تو خان صاحب کی جو خواہش تھی صدارتی نظام نافذ ہو، میں ایک ون مین شو بن کے بیٹھوں، بھائی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ نے جو ملک کے ساتھ حشر کیا ہے، ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے معیشت کا، تو آپ کو دوبارہ ووٹ خان صاحب کون دے گا؟ تو اپوزیشن کا بہرحال کل تو اپوزیشن اس طرح لگ رہا تھا، کل پرسوں ترسوں جو 3-4 دن اپوزیشن بالکل مایوس تھی، ڈس اپوائنٹ تھی، اپوزیشن کا مورال ڈاؤن نظر آ رہا تھا۔ اپوزیشن چاہے یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی مورال ڈاؤن نہیں ہے، ہم پر امید ہے کہ راستہ نکل آئے گا اور کامیابی ہماری ہوگی، لیکن 6 پریس کانفرنس ان دن میں ہو رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا، 3 پیپلز پارٹی کر رہی ہے، 3 نون لیگ کر رہی ہے اور 1 مولانا کر رہے ہیں، تو مطلب دھڑا دھڑ پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ظاہر ہے اپوزیشن کی تشویش تو تھی، اور تشویش ہونی بھی چاہیے تھی، بھائی آئین توڑ دیا تھا، یہ سمجھ رہے کہ یہ ملک توڑ چکے تھے، یہ تو سپریم کورٹ نے بچا لیا ہے ملک کو، اور اپوزیشن جماعتوں نے میچورٹی کا اظہار کر کے مظاہرہ کر کے بچا لیا ہے ملک کو۔ نہیں تو خان صاحب تو سمجھ لیں کہ آئین نہیں توڑا تھا، انہوں نے ملک توڑا تھا، انہوں نے آئین توڑ کر سکوت ڈھاکہ والا ہی کام کیا تھا۔ لیکن خدا بھلا کرے سپریم کورٹ کا اور اپوزیشن جماعتوں کا، جنہوں نے اس ملک کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرلٹی دکھائی، تو جس کا یہ نتیجہ ہے۔ تو خان صاحب کا بہرحال جو گراف ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے گیا ہے، اور ان دنوں میں اپوزیشن کا مورال اپ گیا ہے، کیونکہ جو پبلک بھی ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو عام آدمی ہے، وہ ان دنوں میں آئین توڑنے پر خان صاحب پر ہی تنقید ہوتی رہی ہے، ہر طرف سے تنقید ہوتی رہی ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ججز بھی اس کو مانیٹر کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ تو خان صاحب کو پبلک کے طرف سے بھی اس آئین توڑنے، اسمبلی توڑنے والے معاملے پر حمایت نہیں ملی، ایون پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں کی طرف سے بھی خان صاحب کو
حمایت نہیں ملی، جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں اب سمجھ لیں کہ خواری ہو کر رہ گئے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔